بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی متعلقات النصوص نانی بہا عبارت النص و اشارتہ و دلالتہ و اقتضاءہ۔ یہ فصل متعلقات نصوص کے بیان میں ہے۔ متعلقات نصوص یعنی ان مفاہیم، ان معانی کے بیان میں ہے جن مفاہیم اور معانی سے نصوص متعلق ہوتے ہیں، جن مفاہیم اور معانی سے نصوص کا تعلق ہوتا ہے کہ نصوص ان معانی پر دلالت کرتے ہیں، نصوص ان معنی کو بتاتے ہیں۔ اب نصوص کی ان معانی اور مفاہیم پر دلالت مطابقتاً ہو، تضمناً ہو، التزاماً ہو، صریحتاً ہو، اشارتاً ہو، بہرحال ان معانی کے بیان میں یہ فصل ہے، ان مفاہیم کے بیان میں یہ فصل ہے جن معانی اور مفاہیم پر نصوص دلالت کرتے ہیں، جن پر نصوص کی دلالت ہوتی ہے، خواہ یہ دلالت مطابقتاً ہو یا غیر مطابقتاً، صراحتاً ہو یا اشارتاً۔ اس وجہ سے انہوں نے متعلقات نصوص کہا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ فصل متعلقات نصوص کے بیان میں ہے، ٹھیک ہے؟ نانی بہا کہتے ہیں، ابھی جو ہم لفظ کا استعمال کیے، صاحب کتاب کہتے ہیں متعلقات نصوص، اس سے ہماری مراد عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتضاء النص ہے۔ تو یہ بات یوں بولی جا سکتی ہے کہ یہ فصل عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص کے بیان میں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس فصل میں آپ کو سمجھنا کیا کہ عبارت کس چیز کا نام ہے؟ عبارت النص، اشارت النص، اسی طریقے سے دلالت النص اور اقتضاء النص کو سمجھنا ہے۔ تو کل میں اس بات کو بتا چکا ہوں کہ خوب واضح رہے آپ پر کہ اصولیین کبھی عبارہ اور اشارہ وغیرہ بولتے ہیں، اس سے مراد نفس عبارت اور لفظ لیتے ہیں۔ کبھی عبارہ اور اشارہ بولتے ہیں، اس سے مراد لیتے ہیں نصوص اور الفاظ سے ثابت ہونے والے معانی اور احکام۔ سمجھ رہے ہو؟ اور کبھی یہی بولتے ہیں اور اس سے مراد لیتے ہیں کیا؟ الفاظ سے، یعنی الفاظ قرآن، الفاظ حدیث سے معنی پر استدلال۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہاں پر اس بحث میں کبھی تو عبارت النص بولتے ہیں، کبھی الدال بعبارت النص بولتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اور کبھی استدلال بعبارت النص بولتے ہیں۔ تو ذرا دھیان سے سنو، جب استدلال بولے تو استدلال تو مستدل کا عمل ہے۔ استدلال کس کا عمل ہے؟ مستدل اور مجتہد کا عمل ہے۔ وہ تو لفظ اور معنی کے قبیل سے نہیں ہے، وہ تو استدلال کرنے والے کا عمل ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ہاں۔ عبارت النص بولے تو عبارت النص یہ نفس لفظ ہے۔ کیا ہے؟ نفس لفظ ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اچھا، اور بولے الثابت بعبارت النص تو الثابت بعبارت النص معنی ہے جو نص سے خاص طریقے پر ثابت ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ تو سمجھ گئے ہوگے کہ یہ عبارت النص کبھی نفس لفظ پر بھی بول دیتے ہیں، کبھی معنی پر بھی بول دیتے ہیں، کبھی مجتہد کے اور مستدل کے استدلال پر بھی بول دیتے ہیں۔
لیکن بات سمجھ میں آ جاتی ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو اب عبارت النص کو سنو، بلکہ میں تمہیں استدلال بے عبارت النص سے سمجھاؤں۔ مستدل، مجتہد، اجتہاد کرنے والا، دلیل لانے والا۔ مجتہد ایک حکم پر، کیا بول رہا؟ ایک حکم پر، ایک مراد پر، ایک معنی پر، ایک مفہوم پر۔ تو کیا بولے؟ دیکھو ابھی تک میں کتنا بولا؟ مستدل اور حکم۔ مستدل ایک آدمی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ حکم یہ ایک اثر ہے، تو یہ دو الگ چیز، حکم الگ چیز ہے، مستدل الگ چیز ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ مستدل کون ہے؟ ایک آدمی ہے۔ تو مستدل ایک حکم پر استدلال کر رہا ہے، کس سے؟ قرآن کے الفاظ سے، قرآن کے یا حدیث کے الفاظ سے۔ میں ایک کو لیتا ہوں، تو مستدل ایک حکم پر الفاظ قرآن سے، نص قرآنی سے استدلال کر رہا، قرآن کے الفاظ سے استدلال کر رہا۔ تو ابھی جتنی بات بولا ہوں، اگر تمہاری نظر تین چیزوں پر ہے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا؟ ایک تو مستدل ہے، دوسرا حکم ہے، اور تیسرا الفاظ قرآن ہے۔ حکم یعنی معنی، حکم یعنی، تو حکم یعنی معنی ایک چیز، اور الفاظ قرآن ایک دوسری چیز، اور مستدل ایک تیسری چیز۔ یہ تینوں چیز پر آپ نظر رکھو۔ تو اب سنو، مستدل ایک حکم یا معنی پر استدلال کر رہا، کس سے؟ قرآن کے الفاظ سے۔ اور حال یہ ہے کہ مستدل جس حکم پر قرآن کے الفاظ سے استدلال کر رہا، وہ الفاظ اسی کے لیے لائے گئے ہیں، اسی حکم کے لیے لائے گئے۔ تو اگر حالت یہ ہے کہ مستدل جس حکم پر الفاظ قرآن سے استدلال کر رہا، الفاظ قرآن اسی کے لیے، اسی حکم کے لیے، اسی معنی کے لیے، اسی مطلب کے لیے، اسی مفہوم کے لیے لایا گیا، تو اب یہ استدلال بے عبارت النص ہے۔ یہ استدلال بے مثلاً احل اللہ البیع وحرم الربا، سمجھ رہے ہو؟ مستدل اس بات کے اوپر استدلال کرتا ہے کہ بیع اور ربا میں فرق ہے، تو اس بات کے اوپر استدلال مستدل کر رہا ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے قول احل اللہ البیع وحرم الربا، اور یہ قول اسی کے لیے لایا گیا ہے۔ مستدل اس بات کے اوپر استدلال کرتا ہے کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے، یہ حکم ہے نا، بیع کی حلت اور ربا کی حرمت۔ اس معنی پر استدلال کر رہا الفاظ قرآن، الفاظ قرآن یعنی احل اللہ البیع وحرم الربا، اور یہ الفاظ اسی کے لیے لائے گئے ہیں۔ تو اب یہ استدلال کیا ہوگا؟ استدلال بے عبارت النص۔ مطلب یہ وہ معنی ہے، اب انداز بدل رہا ہوں، یہ وہ معنی ہے جو قرآن کے الفاظ سے ثابت، یہ وہ معنی ہے، معانی ہے جو الفاظ قرآن سے ثابت، اس طور پر کہ قرآن کے الفاظ انہی معنی کے لیے لائے گئے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ عبارت النص۔ سمجھ رہے؟ سمجھ میں بات آئی؟ ایک دوسری مثال سے سنو، جو مثال انہوں نے دیا، وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ۔ سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس قول سے ایک مستدل استدلال کرتا اس بات پر کہ فقرائے مہاجرین بھی مال غنیمت کے حقدار ہیں۔ سمجھ رہے؟ مال غنیمت کے مستحق ہیں، اس پر استدلال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول اسی کے لیے لایا گیا، یعنی یہ معنی اس قول کا مدلول بھی ہے اور مقصود بھی ہے۔ تو اب یہ استدلال کیا کہلائے گا؟ استدلال بے عبارت النص۔ اور یہ معنی کیا کہلائے گا؟ یہ وہ معنی ہے جو عبارت النص سے ثابت،
اور اس نس کو کیا بولیں گے؟ یہ نس عبارت النس ہے اس معنی میں۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ گئے اتنا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کی اسی قول سے سنو، یہی قول جس کو بھی ہم نے پڑھا، اس قول سے استدلال کرنا، مستدل کا استدلال کرنا اس بات پر کہ کافر مومن کے مال پر غالب آ جائے تو مومن کی ملکیت اس کے مال پر سے ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹا کرو اس کو، کافر اگر مسلم کے مال پر غالب آ جائے تو کافر مسلم کے مال کا مالک ہو جاتا ہے۔ مسلم کے مال کا کیا ہو جاتا ہے؟ اس بات کے اوپر استدلال کرنے والا استدلال کرے اللہ تعالیٰ کے اسی قول سے وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ۔ تو اب یہ استدلال کس طریقے سے؟ اللہ رب العزت نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آنے والوں کو کیا کہا؟ فقراء مہاجرین۔ تو انہیں فقراء کہا کہ نہیں؟ حالانکہ بہت سے لوگ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے مکہ میں صاحب ثروت اور صاحب مال تھے۔ مکہ میں کیا تھے؟ فقیر نہیں تھے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ فقیر نہیں تھے۔ تو مکہ میں صاحب مال تھے، اب مدینہ آ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو کیا کہا؟ فقراء۔ اور فقیر فقر سے بنا ہے، اور فقر مال سے دوری کا نام نہیں ہے۔ فقر مال سے دوری کا نام نہیں۔ مثال کے طور پہ تمہارا گھر ہے بنگال، تم ہو ابھی کرناٹک میں، تو اپنے مال سے دور ہو کہ نہیں؟ مگر اگر کرناٹک میں تمہاری جائیداد، بنگال میں تمہاری جائیداد ہے، بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ جائیداد ہے اور تم مالدار ہو اور ابھی کرناٹک میں آ گئے تو تم فقیر نہیں ہو جاؤ گے؟ کہا جائے گا تم کو فقیر؟ نہیں، وہاں مالدار تھے تو مالدار ہی کہا جائے گا۔ تو فقر مال سے دور ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ فقر کسے کہتے ہیں؟ ملکیت کے ختم ہو جانے کا نام فقر ہے۔ تو فقیر وہ ہے جس کی ملکیت ختم ہو گئی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان مہاجرین کو کیا کہا؟ فقراء کہا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور فقیر نہیں ہوں گے مگر ملکیت کے ختم ہونے سے، حالانکہ یہ صاحب ملکیت تھے۔ تو ملکیت ختم کیسے ہوئی؟ ملکیت ان کی ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آتے ہی، ان کے آنے سے کفار ان کے مال پر غالب آ گئے۔ غالب آنے کی وجہ سے وہ ان کے مال کے مالک ہو گئے اور ان کی ملکیت ختم ہو گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مستدل اس بات پر استدلال کرتا ہے کہ کافر مومن کے مال پر غالب آئے تو مومن کی ملکیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے ان کے مال سے۔ اس بات پر استدلال کرے اللہ تعالیٰ کے قول للفقراء سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس قول کا مدلول تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قول کا مدلول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فقراء کہا، اور یہ فقراء نہیں ہوں گے مگر ملکیت کے ختم ہونے سے، اور ملکیت ختم نہیں ہوگی مگر اسی وجہ سے کہ کفار کے غالب آنے کی وجہ سے کفار خود مالک ہو گئے ان کے مال کے۔ تو فقراء کا لفظ اس معنی پر دلالت تو کر رہا ہے، فقراء کا لفظ اس معنی پر دلالت کر رہا ہے کہ کافر اگر مسلم کے مال پر غالب آئے تو مسلم کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور کافر کے لیے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ فقراء کا لفظ اس پر دلالت تو کر رہا ہے، مگر اس کلام سے وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، اس کلام سے یہ مقصود نہیں ہے، یہ کلام اس بات کے لیے لایا نہیں گیا ہے۔
تو اب یہ استدلال کون سا ہوگا؟ یہ استدلال بے اشارت النص ہوگا۔ کیا مطلب؟ مستدل کا، سن رہے ہو پلو؟ مستدل کا ایک معنی پر نص کے لفظ سے استدلال کرنا، درا حال ہے کہ وہ معنی نص کا مدلول تو ہو مگر نص اس معنی کے لیے لائی نہ گئی ہو، تو یہ استدلال بے اشارت النص کہلاتی ہے۔ اور یہ معنی جس معنی کو بھی ہم نے رکھا، یہ معنی اشارت النص سے ثابت ہے، اور یہ نص اس معنی میں اشارت النص ہے، یعنی الدال بے اشارت النص ہے۔ کچھ دماغ قبول کر رہا ہے؟ اب ترجمہ دیکھو تو، فَأَمَّا عبارت النص فَهُوَ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ، تو عبارت النص وہ حکم ہے جس حکم کے لیے کلام لایا گیا ہو، جس حکم کے لیے کلام لایا گیا ہو، وَأُرِيدَ بِهِ قَصْدًا، اور کلام سے وہی حکم مقصود ہو، قصداً کلام سے اسی حکم کا ارادہ کیا گیا ہو۔ اور اشارت النص تو وہ حکم ہے جو نص کے لفظ سے ثابت ہو، نص کے جیسے فقرا کے لفظ سے ثابت، نص کے لفظ سے ثابت ہو بغیر زیادتی کے، مگر نص کے لفظ سے ثابت ہونے والا حکم پورے طریقے سے ظاہر نہ ہو، پورے طریقے سے ظاہر، اور کلام اس کے لیے لایا نہ گیا ہو۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے اس قول میں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول لایا گیا ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ غنیمت کے حقدار کون کون لوگ ہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ فصار نص فی ذالک، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس سلسلے میں مستحقین غنیمت کے بیان کے سلسلے میں، سمجھ رہے کہ نہیں، نص ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ عبارت النص سے ثابت۔ وقد ثبت فقرہم، اور مہاجرین کا فقر، ان کی محتاجگی بھی ثابت ہو رہی ہے نص کے لفظ سے، بنظم النص، نص کے لفظ سے، اور وہ فقراء کا لفظ ہے۔ تو یہ نص، اس نص میں اشارہ ہے، اس نص میں اشارہ ہے کہ کافر کا مسلم کے مال پر غالب آنا یہ سبب ہے، کیا لثبوت الملک للکافر، اس بات کا سبب ہے کہ کافر کے لیے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ اس سے ثابت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلمین کے اموال ان کی ملکیت میں باقی ہوتے تو ان کا فقر ثابت نہیں ہوتا۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ یہ دونوں باتوں کو بیان کر چکے، تو ابھی عبارت النص کو آپ نے سمجھا، اشارت النص کو آپ نے سمجھا۔ اشارت النص سے یہ بات ثابت ہوئی کہ کافر مسلم کے مال پر غالب آ جائے تو کافر مسلم کے مال کا مالک ہو جاتا، یہ اس نص سے اشارہ کے طور پر ثابت ہے، یعنی یہ وہ معنی ہے جو اشارت النص سے ثابت ہے۔ اب اشارت النص سے جو ثابت ہے، سمجھ رہے، جو بات ثابت ہوئی اس پر کچھ تخریج ہوگی، کچھ تفریع ہوگی کہ اشارت النص سے یہ بات ثابت ہوئی تو پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے، پھر اس کے اوپر کچھ تفریع ہوں گی، اس سے جو کچھ احکام نکلیں گے، سمجھ رہے ہیں، ان احکام کا بیان ہوگا۔ مثلا مثال کے طور پہ بھی اس میں بولتا نہیں، اشارہ کر دیتا، کافر کی ملکیت ثابت ہو گئی، کافر کی ملکیت ثابت ہو گئی، تو اب کافر جب اس مال کا مالک ہوا تو کسی کو ہبہ بھی کر سکتا، اس کو بیچ بھی سکتا ہے، اس کو خود استعمال بھی کر سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب بیچ دیا اس کو، تو جس نے خریدا اس کے لیے اس کا خریدنا درست ہوگا، اس کے لیے اس میں تصرف کرنا درست ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ باتیں آگے آئیں گے۔